بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ ہماری خصوصی نشریات تاریخ اسلام کی عظیم خواتین میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ہر روز کی طرح ہم تاریخ اسلام کی ان عظیم خواتین پہ بات کرتے ہیں کہ جن خواتین نے مشکلات کے آگے ایسی سیسا پلائی دیوار بن گئیں، مصائب و علم کے آگے آپ ایسے ڈٹ کے کھڑی ہو گئیں کہ تاریخ کے اوراق میں آپ کا نام روشن حروف کے ساتھ آ گیا۔ آج ہم جس عظیم شخصیت پہ بات کریں گے وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ ان کو جو لقب ملا وہ خود اللہ پاک نے آپ کو لقب دیا۔ آج ہم بات کریں گے حضور علیہ السلام کی دوسری زوجہ مبارکہ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ سلام اللہ علیہا۔ آپ وہ عظیم خاتون ہیں کہ آپ کے باقی صفات ایک طرف اور آپ کا ام المومنین ہونا ایک طرف۔ اللہ پاک نے آپ کو اس عظیم شرف سے نوازا کہ آپ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور کی غم گسار، حضور کی باوفا زوجہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو حضور علیہ السلام کا آپ کو حضرت خولہ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ حضرت سودا سے نکاح فرما لیں۔ آپ کے پہلے شوہر سکران بن عامر، ان کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام سے جب نکاح فرمایا تو آپ کا نکاح آپ کے والد جناب زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آج ان کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے اور انہوں نے جتنی قربانیاں دیں، جتنی آپ کی خدمات ہیں، ان سب پہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ احاطہ کر لیں۔ ہمارے سچ ٹی وی کے پینل پہ ہمیشہ کی طرح بہترین اسلامک سکولرز موجود ہیں۔ ہماری پہلی مہمان جناب رابعہ مظہر صاحبہ، آپ بہترین اسلامک سکولر ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ رہتی ہیں۔ رابعہ آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان محترمہ وجیہہ صاحبہ، وجیہہ آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی رابعہ، ام المومنین سیدہ سودا جو کہ السابقون الاولون میں سے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی سب سے جو اولین لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ان میں سے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں فرمائیں، یہ مقام بھی جو ہے وہ سیدہ سودا کو عطا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے آپ ام المومنین ہیں۔ سیدہ سودا کے حسب پہ، نسب پہ اور آپ کے نکاح پہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں امہات المومنین جو ہیں ان کا قرآن پاک میں 6 جگہ پہ ذکر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ تو امہات المومنین کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ نہایت بلند ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا بچپن سے ہی کفر اور شرک سے نفرت کیا کرتی تھی، کبھی انہوں نے اس دور کی کوئی عادت جو تھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ پھر السابقون الاولون میں تھی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے کر گئیں اور وہاں پر اسلام کو قبول کرتی ہیں، پھر اپنے شوہر کو اس کی تبلیغ کرتی ہیں۔ پھر حضرت آپ کے 2 نکاح آتے ہیں نا روایات میں؟ ہاں 2 نکاح آتے ہیں، ایک جو ہے ایک سکران سے ہے اور دوسرا شموس بن قیس سے ہے، لیکن ان میں اختلاف ہے۔ ان دونوں روایات کے اندر مختلف روایات ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہیں حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پہلی مبلغ بھی بنتی ہیں، اپنے میکے میں، اپنے سسرال میں اسلام کی اس طرح تبلیغ کرتی ہیں کہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آتے ہیں۔ پھر حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا جو قبول اسلام کرتی ہیں تو اس دور میں اس قدر مشکلات تھیں کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا۔ تو جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تب بھی کوئی مشکلات میں کمی تو نہیں آئی تھی؟ اعلان نبوت کا 10واں سال بنتا ہے غالباً۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر جب ان کا نکاح ہوا حضرت سکران سے اور اسلام قبول کرتی ہیں تو اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ پہلی ہجرت جب ہوتی ہے حبشہ کی طرف، اس میں وہ مکہ میں ہی سٹے کرتی ہیں، یہ پسند کرتی ہیں کہ یہاں پہ وہ رہیں، لیکن دوسری دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے ہیں تو وہ حبشہ کی طرف تشریف لے کر چلی جاتی ہیں اور وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے شوہر
کے ساتھ کچھ عرصہ بتاتی ہیں اور وہیں پہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ مدینہ واپس تشریف لے کر آتی ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کرنا سٹارٹ دوبارہ سے. اور پھر آپ جو ہے دوبارہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی فرماتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا وجیہ صاحبہ، سیدہ سودا نے 2 خواب بھی دیکھے تھے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان خوابوں کا بھی ذکر فرمائیں اور جب سیدہ کا نکاح ہوتا ہے ان لمحات کو کچھ الفاظ میں آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس اچھے موقع پر اور مطلب خدا کے لیے جو خدمات انسان انجام دیتا ہے ان میں آپ نے ہمیں شریک کیا. دوسری بات یہ کہ آج جن ہستی کا ذکر کیا گیا ان کی سب سے پہلی جو خصوصیات ہے جو آپ نے بھی بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد، کیونکہ حضرت خدیجہ رسول خدا کو بہت زیادہ پسند تھی، مطلب 23 سال کا عرصہ تھا. ان کے بعد جو ہے وہ پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت سودا سے رسول خدا نے کیا تھا. تو جب ان کی شادی ہوئی ان کے پہلے شوہر سے تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا کہ جس میں یہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سو رہی ہوں اور میرے اوپر چاند جو ہے وہ میرے اوپر آ کے گر جاتا ہے. تو اس کے بعد ان کے جو شوہر ہیں سکران وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے جو اس خواب کی تعبیر سمجھ یہ آ رہی ہے کہ میری جلد ہی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد جو آپ کا ازدواج ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے جیسے ہی مطلب یہ واقعہ ہوا اس کے کچھ دن بعد جو ہے وہ سکران وہ بیمار رہنا شروع ہوئے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی کہ جس کے بعد جو ہے ان کی وفات مکہ میں ہی ہوئی تھی. اور مختلف روایات ہیں لیکن سب سے جو معتبر ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جب پیغام آیا تھا تو تب بھی جب نکاح کا پیغام آیا تھا تو جناب سودا جو تھی وہ مکہ میں ہی موجود تھی، کیونکہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان کو حضرت سودا ہی لے کے گئی تھی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی اور سب کو. جو باقی خواتین پیچھے رہ گئی تھی ان کو جناب سودا ہی لے کے گئی تھی اور وہاں پہ راستے میں رسول خدا کے ساتھ پھر یہ جو قافلہ تھا عورتوں کا یہ منعلق. آپ کو جو ہے پھر سے ایک دفعہ میچیور خاتون کی ضرورت تھی. تو رابعہ آپ دیکھیں کہ گھر ہے، آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان بھی ہیں اور گھر کون سا نبوت کا گھر ہے. اب آپ نے آ کے نہ صرف اس کو سمیٹنا ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی اس طرح سے کرنی ہے کہ سیدہ خدیجہ کے مقابلے میں تو نہیں ہو سکتی لیکن حصہ تو ڈالنا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بہت ہی مدبر خاتون تھیں، ان کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان کا حسن اخلاق ہے، ان کی سخاوت ہے، تو اس طرح کی کئی خوبیاں ان کے اندر تھیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا اور جب ان سے شادی کی تو اس وقت حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ 50 سال کی ہو چکی تھیں اور ان کی جو اپنا پہلا بیٹا تھا وہ جوان ہو چکا تھا. پھر جب وہ یہاں پہ تشریف لے کر آتی ہیں تو یہاں پہ کلثوم بھی ہوتی ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی ہیں اور اتنی بہترین انداز میں پرورش کرتی ہیں کہ کبھی ایک دفعہ بھی تلخ کلامی کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں تو اس ٹائم اس قدر کھٹن دور تھا کہ کفار کو ہم دیکھتے ہیں کبھی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی جو ہے ان کے اوپر طرح طرح کی مشکلات. کبھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں پھر آپ کو اس طرح سے لہو لہان کیا گیا کہ آپ کے نالین پاک جو تھے وہ آپ کے پاؤں مبارک میں پھنس چکے تھے. ابھی حضرت سودا بنت زمعہ پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ کی کہ جن کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کاش آپ کے قالب میں میری روح ہوتی. جس شخصیت کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا تو کیا شان ہوگی اس شخصیت کی. آپ بریک پہ جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکلات پہ بات کر رہی تھیں اور وہ مشکلات کے پھر جن کی دلجوئی حضرت سودا نے فرمائی. بالکل دیکھیں حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا وہ تو بہت گھٹن دور تھا نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. مکہ کا پورا دور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے مشکلات کا ابو جہل اور کافی لوگ جو تھے، ابو لہب، ہر قسم کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو بالکل پیس کے رکھ دیا جائے اور بالکل اسلام کا جو نام و نشان ہے وہ مٹا دیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے کر جاتے ہیں، اور 6 مہینے بعد حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اس کے 6 مہینے بعد ہجرت کرتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اور کس قدر مشکلات کے ساتھ انہوں نے وہ پورا پیریڈ گزارا ہوگا، اور 6 مہینے کس طریقے سے بچوں کی پرورش کی ہوگی. دیکھیں خاتون کو گھر چلانا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، لوگوں سے بھی ملنا ہے، اور پھر وہ در اقدس ایسا ہے. زوجہ بھی کس کی ہے؟ زوجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی تو اس میں بھی حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا نے بہت زیادہ مشکلات اٹھائی تھی. وہ ہجرت بھی کوئی کسی مشکل سے جو ہے وہ کم نہیں تھی. ابھی حضرت سودا پہ جو ہے آپ کی مشکلات پہ، کیونکہ ہم جو ہے یہ تاریخ اسلام کی عظیم خواتین، ہم مشکلات کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھے سنے کہ کیسے خواتین نے قربانیاں دی. وجیہہ سیدہ سودا جو تھیں یہ کھالوں کی تجارت بھی فرماتی تھیں. ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں تو سیدہ سودا اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی اگزامپل نظر آتی ہیں کہ آپ جو ہے دستکاری کی بھی ماہرہ تھیں. آپ سیدہ سودا کی یہ جو بزنس سکلز تھیں اس کے بارے میں بتایا ہمیں. جی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری روایات بھی ہیں، اور حضرت ختیجہ کے بعد جس طرح سے ہے کہ حضرت ختیجہ بھی تجارت کیا کرتی تھی، ان کے بعد جو ہے وہ حضرت سودا بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں بزنس، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ان کا ایسا کاروبار تھا کہ وہ خود، ان کے پاس جو ہے وہ کھالیں آتی تھیں، ان کو وہ خود صاف کرتی تھی، اور صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو تیار کر کے اور اس کی تجارت کیا کرتی تھی. تو ایک اور بھی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ وہ جو ان کی آمدنی تھی، وہ جو ان کے پیسے آتے تھے، وہ ان سے صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی. یعنی ہاں، ایسی بات ہے کہ جب خدا ہمیں رزق دیتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ اگر میں نے تم لوگوں کو ایک سکل دی ہے، ایک چیز دی ہے، تو اس میں سے میرے لیے بھی ایک حصہ ہے کہ جو تم غریبوں کے لیے دو. تو اور اسی بات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ مطلب جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جن کو میں دیکھتی ہوں کہ میں ان کو دیکھ کے یہ خواہش کروں کہ کاش میں ان جیسی ہوتی. وہ اس لیے تھا کہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو صفائی ستھرائی میں، گھر کے کاموں میں، بچوں کو سنبھالنے میں اور رسول خدا کی حمایت کرنے میں سب سے آگے رہتی تھی. جن کو ہم آپ کہتے ہیں فلاں خاتون بہت سلیقہ مند ہے. ہاں، بہت سلیقہ مند، اور وہ ہر کام میں مطلب اپنے لحاظ سے وہ پرفیکٹ تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ چمڑے کا کام کرتا ہے یا جو بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس میں وہ ایک مخصوص اسمیل سی ہوتی ہے چمڑے کی. لیکن حضرت سودا سے نہ کبھی ایسی کوئی چیز ظاہر ہوئی، نہ ان کے کپڑوں سے، نہ ان کے لباس سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک خاتون جو ایک کاروبار بھی کر رہی ہیں، ایک گھر بھی دیکھ رہی ہیں، اور وہ اپنی ہی مطلب ان کی جو صفائی ستھرائی ہے وہ اس کا بھی خیال کر رہی ہیں. تو آج کی خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں، کچھ میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر میں باہر جا رہی ہوں، میں باہر کام کر رہی ہوں تو میں گھر کے کام، ہاں مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی. تو یہ ایسی خواتین ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے خواتین کو بالکل ہی بند کر کے رکھا کہ نہیں، ان کو ہر چیز کی آزادی ہے، ان کو جاب کرنے کی، ان کو پڑھانے کی، ان کو تجارت کرنے کی، ہر چیز کی آزادی ہے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایک کام کر رہے ہیں، باہر کا کام کر رہے ہیں، تو ساتھ میں گھر کو، شوہر کو، بچوں کو، ان کی تربیت، جو مثال ہے وہ ہمیں سیدہ سودا بنت زماں سے ملتی ہے. جہاں پہ آپ کی اور بہت سی ہم کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پراپر کرتی ہیں اور جو ایک منفرد مقام حاصل ہے سیدہ سودا کو، وہاں پہ آپ کی 2 خصوصیات، ایک تو آپ محدثہ بھی ہیں، آپ راویہ بھی ہیں، آپ نے کچھ حدیث بھی نقل فرمائی، اور دوسرا کہ کٹھن دور تھا جیسا آپ پہلے ذکر فرما رہی تھی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو آپ کو یہ ایک ایسی بات کرتی کہ حضور مسکرا پڑتے. بالکل ایسا ہی ہے. امہات المومنین نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا نظم و نسق سنبھالا کرتی تھی، بلکہ ان کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری تھی کہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں. تو جیسے مکہ میں دور تھا وہاں تو بہت کٹھن حالات تھے، لیکن
جب یہاں پر تشریف لے کر آئے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل یہ حجرے جو تھے یہ خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کا باعث بن گئی. اب خواتین آتی اپنے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرتی اور پھر جو امہات المومنین تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مسائل کا ان کو حل لے کر دیتی. اور پھر دیکھیں حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ کی احکام بھی تو آپ کی وجہ سے نازل ہوئے تھے. احکام آیت حجاب جو تھی وہ حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ آیت حجاب آئے, پھر انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس کے بعد جو ہے حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ذکر کیا اور اس کی فوری بعد آیت جو حجاب ہے وہ نازل ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے جو مزاج ہے اس میں مزاح بھی تھا. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ دیکھتی یا پریشان دیکھتی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑتے. اور باقی جو ازواج تھیں ان کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا. یہ قابل ذکر نکتہ ہے, آپ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں. تو اس پہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک طرف حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں, ایک طرف حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. تو انہوں نے حریرہ ایک حلوہ ہوتا ہے عربک, تو انہوں نے وہ بنایا اور حضرت سودا کو کہا کہ آپ اس کو کھا لیں, لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. دوبارہ انہوں نے کہا تو جب وہ نہیں مانی تو حضرت عائشہ نے ان کے چہرے کے اوپر مل دیا. جواباً حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے چہرے پر لگا دیا. سب مزاحن ہو رہا تھا, سب مزاحن ہو رہا تھا. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جذبہ رقابت سے خالی ہو, لیکن حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی. وہ بہت ہی پیور سول تھیں اور بہت ہی پیور عورت تھیں, اور اسی لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ امہات المومنین کی صف میں جا کھڑی ہوتی ہیں. اور یہ تاج جو ہے وہ آپ کے سر پہ اللہ پاک نے جو ہے وہ سجایا. اچھا وجیہ, آپ کی سخاوت جو تھی سیدہ کی وہ ایسی جو ہے وہ میں کہتی ہوں بے مثل تھی کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی سخاوت کے جو جھنڈے تھے وہ کیسے گاڑے آپ نے. جی یہ وہی بات ہے کہ جو ہم بتا رہے تھے کہ جس طرح سے ان کا اپنا کمائی کا ذریعہ تھا تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتی تھی. اور ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, مطلب آپ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد کون ملاقات کرے گا, یا کون سی ایسی آپ کی بیوی ہوں گی کہ جو مطلب ہم میں سے سب سے پہلے جن کی وفات ہوگی اور وہ آپ سے ملیں گی. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سب کے ہاتھ جو ہیں وہ ناپنا شروع کیے, تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے بڑا تھا. لیکن بعد میں جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ جو رسول خدا نے کہا تھا کہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا, وہ ایک تشبیہ تھی حضرت سودا کے لیے, کیونکہ وہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے رزق کو خدا کی راہ میں دیا کرتی تھی. تو اس لیے رسول خدا نے کہا کہ وہ عورت مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کریں گی جن کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہی آپ جو بتا رہی تھی کہ دستکاری کا کام یا جو بھی اتنے امور جو وہ خود انجام دیتی تھی ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حضرت عائشہ سے ہی نقل ہیں کہ جب حضرت سودا کو جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گندم کی چیزیں اور چند جو کی چیزیں جب انہیں رسول خدا نے دی تو انہوں نے وہ بھی جو ان کو رسول خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ بھی غریبوں میں بانٹ دیا. تو یہ ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ حضرت سودا ہر چیز میں سب سے پہلے ان غریبوں کو دیکھا کرتی تھی جو اسلام کے لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کر رہے تھے, جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی. تو وہ خود سے پہلے اپنی ذات سے پہلے ان لوگوں کو دیکھتی تھی اور ان کے لیے وہ کام کیا کرتی تھی. بالکل سیدہ جو سودا بنت زماں آپ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ ہمیں اس میں زہد و تقوی بھی نظر آتا ہے, ہمیں عبادت گزاری بھی نظر آتی ہے, ہمیں سخاوت بھی نظر آتی ہے, ہمیں بزنس بھی نظر آتا ہے. آپ نے دین اور دنیا کو اس طرح سے لے کے چلا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا ذکر خیر آج ہم جو ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کر رہے ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں, واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں. جی بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا
ایک ایسی عظیم خاتون کا کہ جو ام المومنین ہے، جو حضور کی غم گسار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت نکاح فرمایا کہ جب آپ کی غم گسار زوجہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا 10واں سال تھا اور کوئی ایسی تکلیف نہ تھی، کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فیس نہ کی ہو۔ سیدہ سودا پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ رابعہ، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج بھی فرمایا اور ایک ہی حج فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ گھر میں رہیے، اور وہ حالانکہ کسی اور طرح میں تھا۔ باقی ازواج کو دیکھتے ہیں کہ ایک اور مزید زوجہ چھوڑ کے باقی سب ازواج نے مزید حج کیے، حضرت سودا نے دوبارہ حج نہیں کیا۔ بالکل، دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو وہ بڑا ایک پیارا جملہ کہتی ہیں کہ وہ میرے ہادی ہیں، ان کو اختیار ہے کہ وہ میرے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کریں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا تھا اور وہ کوشش کرتی تھی کہ اس پہ من و ان عمل کریں۔ تو جب ہجرت الوداع کا موقع آیا تو تمام ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے کر گئیں، اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اب تم لوگ گھر میں بیٹھنا۔ تو جو حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے اس ضمن میں تھا نا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، بالکل ایسے اس ضمن میں تھا، لیکن سیدہ سودا مطلب وفا کا پیکر دیکھیں، وفا کا پیکر تھیں، تو اسی لیے انہوں نے اس پہ ایسے عمل کیا کہ وہ اس کے بعد کبھی گھر سے نہیں نکلی، اور کبھی انہوں نے اونٹ کی سواری، جیسے کہا جاتا ہے نا سفر کے لیے اونٹ پہ کبھی انہوں نے سواری نہیں کی۔ تو اسی طرح باقی ازواج نے جو سفر کیے ان کے اس لیے وہ سفر امپورٹنس رکھتے ہیں کیونکہ وہ سفر بھی تمام خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھے۔ وہ جب حج پہ تشریف لے کر جاتی یا عمرے پہ تشریف لے کر جاتی تو باقی جو کنٹری سے آئی ہوئی خواتین، باقی سٹی سے آئی ہوئی خواتین، وہ ان کے گرد جمع ہو جاتی اور حلقات العلم وہاں پر ہوتے۔ تو ان کا جو کردار ہے اور انہوں نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا، اگر آج ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا تو آدھا دین جو ہے وہ ہم خواتین سے مخفی ہوتا۔ بے شک ایسے یہ آدھا دین ہمیں، اور یہ کثرت ازواج کی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ایک خاتون ہی دوسری خواتین کو جو ہے بہترین انداز میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے خواتین کے شرعی مسائل، فقہی مسائل ہیں وہ ہمیں حضور کی ازواج سے پتہ چلے ہیں۔ سیدہ سودا کا جو زہد اور تقویٰ تھا، آپ کی جو عبادت گزاری تھی، اور آپ کی جو شب بیداریاں اور آپ کا روزہ رکھنے کی عادت، میں چاہوں گی آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ جی، یہ جتنی بھی رسول خدا کی جتنی بھی ازواج ہیں یا جو بھی ایسی مومنات ہیں کہ جو بالکل خدا کی راہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، ان تمام خواتین میں اور یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ راتوں کو جاگ کے خدا کی عبادت کیا کرتی تھی، شب داری کرنا، خدا کے لیے روزہ رکھنا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا، میں نے کبھی ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے یا مطلب زیادہ اوور ایٹ کر لیتا ہے، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت سودا نے زیادہ کھانا کھایا ہو، اور میں جب بھی ان سے پوچھتی تو وہ یہ کہتی کہ میں روزے سے ہوں، یا میں اس کے بعد آج کا دن چھوڑ کے میں اگلے دن روزہ رکھوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ رسول خدا جب بھی ان کے کمرے میں تشریف لے کے آتے تو ان کو جائے نماز پہ بیٹھا ہوا پاتے اور ان سے پوچھتے تو وہ یہی کہتی کہ میں وہ خدا کے جس نے آپ کو مجھے عطا کیا ہے، میں اس خدا کی عبادت کر رہی ہوں اور اس کی اطاعت کر رہی ہوں کہ آپ کی زوجہ ہونے کا شرف جو ہے وہ اس خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ مطلب وہ جیسے قرآن میں آیت ہے کہ یہ آیت جو جن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جس کی وجہ سے وہ گھر میں رہتی تھی، اس میں یہی ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھیک ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں رہیں، اور جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں رسول ہیں، اللہ کی جو بیویاں ہیں وہ عام عورتوں جیسی عام عورتیں نہیں تھی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ تو بالکل اسی آیت پہ پوری طرح سے انہوں نے عمل کیا، صرف اس بات پہ نہیں کیا کہ آپ گھر میں رہیں۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے اس پہ بھی انہوں نے، وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ اسی حجرے میں رہی اور اسی حجرے میں جو ہے وہ نماز ادا کرتی رہی کہ جو رسول خدا نے ان کے لیے مشخص کیا تھا۔
اور جو تیسری بات ہے وہ اطاعت رسول ہے اور اطاعت خداوندی ہے کہ رسول خدا کا کوئی حکم ایسا نہیں تھا جو حضرت سودا نے بغیر مطلب جیسے ہوتا ہے نا ہم سوال کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، تو ان کی اطاعت یہ دیکھیں کہ بغیر کوئی سوال کیے وہ ہمیشہ رسول خدا کے حکم پہ جو ہے وہ سر جھکاتی تھی. اور یہی زکوٰۃ دینے کا جو بات ہے، صدقہ اور خیرات کرنا. دوسرا جو ہے وہ ان کی عبادت، ان کی شب داری جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت حضرت سودا کے کمرے کا جو چراغ تھا وہ جلتا رہتا تھا. اور یہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت سودا ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتی ہیں. بے شک. اچھا، جس طرح ایک افتتاح ہوتا ہے کسی بھی عظیم جگہ کا، بڑی جگہ کا، تو وہ جو حجرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا افتتاح بھی تو سیدہ سودا نے فرمایا. پہلا حجرہ آپ کا بنا. بالکل جی بالکل. سیدہ سودا رضی تعالیٰ عنہا حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کے بعد وہ واحد خاتون ہے جو 4 سال تک اکیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں. اور جب وہ تشریف لے کر آتی ہیں مدینہ میں تو وہ جو حجرہ ہوتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہاں پہ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. پہلا حجرہ ہی آپ کا بنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا، یہاں پر ہم ایک اور پہلو اگر سیدہ سودا رضی تعالیٰ عنہا کی زندگی کا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا بیٹا تھا جو سکران سے تھا، سکران، بالکل ان کی ایسی تربیت فرماتی ہیں کہ جب عراق کے لیے مہم جاتی ہے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور عراق کو فتح کرنے کی جو مہم چلتی ہے تو اس میں ان کا جو بیٹا ہے وہ شہید ہوتا ہے جلولہ کے مقام پر. تو دیکھیں وہ ایک شہید کی ماں بھی ہیں اور انہوں نے کیسا جذبہ اپنے بیٹے کے اندر بیدار کیا کہ وہ اسلام کے لیے فائٹ کر رہا ہے، اسلام کے لیے مجاہد بن رہا ہے. تو آج کی جو خواتین ہیں ان کو یہ کردار بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہم ان کا بالکل سیدہ سودا کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور خصوصاً ہماری خواتین کو بھی آپ ساتھ ہی میسج دے دیں. بالکل، ہماری خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری امہات المومنین ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ہم جس خاتون کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیرا ہے. ہر خاتون اپنے اندر مکمل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری میں مکمل ہے. تو ہمیں بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اطاعت شعاری کرنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کی ایسی پرورش کریں کہ جیسے امہات المومنین جو ہے آپ کیسے رول ماڈل ہیں اور یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو وہ نہ نہیں کہتی. ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرتی ہیں. آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ جھگڑے یا اتنے زیادہ فساد جو سوسائٹی میں پھیلتے جا رہے ہیں، اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، اکثر بیویاں نہیں مان رہی ہوتی، میاں کچھ باتوں پہ ایگری نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں یہ سمجھداری اور یہ جو ساری سیکھ ہے یہ اپنی امہات المومنین سے لینی چاہیے. بالکل، مطلب ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈلز موجود ہیں. ہمیں کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجیہ آج کی خواتین کو اور خصوصاً ینگ جنریشن کو آپ جو ہے سیدہ سودا کی زندگی سے کیا جو ہے وہ پیغام دینا چاہیں گی؟ جی یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ان خواہر نے بھی بتائی کہ آج کی زندگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا ہے، جبکہ ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وہ کام انہوں نے کیا کہ جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے. یہی بات ہے کہ انہوں نے تجارت کی، انہوں نے گھر سنبھالا، انہوں نے سب کچھ کیا. تو آج اگر ہم بھی اس سوسائٹی میں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہاں پہ زندگی گزارنا مشکل ہے، اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے، اگر دین پہ عمل کرتے ہیں تو باہر کے لیے ہمارے مشکل ہو جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ خواتین آج کل کی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے میکسیمم خواتین ایسی ہیں کہ جو جاب کر رہی ہیں، جو کام پہ جاتی ہیں. تو آپ خود جو ہے اگر دیکھیں سودا کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ باہر کا کام کریں تو آپ گھر کو بھی توجہ دیں، آپ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کریں، مطلب سپورٹیو بن کے رہیں. بالکل سپورٹیو بنے. آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. اللہ پاک اس مبارک ہستی کے صدقے میں آج جو ہم نے ان کا ذکر کیا اس کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.